بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شیطان جن کو پکڑ لیا تھا، تو انہیں بڑا تجسس ہوا کہ یہ کام حضرت معاذ بن جبل نے کیسے کیا ہوگا، کس طرح کیا ہوگا، کیا کیا حالات ان کے ساتھ پیش آئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا چلو میں خود ہی ان سے مل کر سارا واقعہ معلوم کر لیتا ہوں۔ بس حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس جا پہنچے اور ان سے وہ واقعہ بیان فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی آپ بیتی بیان فرمائی، اس کا مختصر مفہوم یہاں پیش ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور زمانہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے والی کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ میں نے وہ تمام کھجوریں ایک کمرے میں احتیاطی سے رکھ دیں اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، لیکن کچھ دنوں سے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کھجوریں روزانہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جب مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کام کسی شیطان کا ہے، تم ہوشیاری سے گھات لگا کر بیٹھو۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے کسی کو ان کھجوروں والے کمرے کی طرف آتے پایا۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا، اس کی گھات لگانے لگا۔ میں نے دیکھا آنے والے نے ایک ہاتھی کی صورت بنا لی اور پھر دروازے کے پاس آ کر پھر سے اپنا روپ بدلا اور دروازے کی درزوں سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی تیار ہو کر کمر کس لی اور اس کے پیچھے پیچھے کھجوروں والے کمرے میں جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شیطان کھجوروں پر ٹوٹا پڑا ہے اور انہیں بے تحاشا کھائے جا رہا ہے۔ بس میں نے بھی کلمہ شہادت زور سے پڑھا اور اس شیطان پر پل پڑا اور جلد ہی اس پر قابو پا کر اسے جکڑ لیا اور اس سے بولا کہ مخت تیری اتنی جرت، تو ہماری کھجوروں کو چرا رہا ہے؟ تیرے سے زیادہ تو اس کی غریب صحابہ کو ضرورت ہے۔ ٹھہر جا، میں تجھے ابھی باندھ کر گھسیٹتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، وہیں پر تیرا فیصلہ ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ بس وہ چور شیطان گھگیانے لگا، گڑ گڑانے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کے وعدے اور رونے گڑ گڑانے پر رحم آ گیا تو میں نے اسے جانے دیا۔ صبح ہونے پر میں اپنی یہ گھٹنا اور دیگر کارگزاری یعنی رپورٹ دینے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اپنے قیدی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن وہ رونے گڑ گڑانے لگا تو میں نے اسے دوبارہ یہاں نہیں آنے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا۔ وہ کہہ کر گیا ہے کہ اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے غور سے میری باتیں سنی اور فرمایا، وہ ضرور آئے گا، اس لیے اس کی چوکسی رکھنا اور گھات لگائے رکھنا۔ لہٰذا دوسری رات بھی میں نے بڑی ہوشیاری سے جاگتے ہوئے گھات لگائی۔ کچھ رات بیتی تو وہ سچ مچ پھر سے آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی اسے پھر سے جکڑ لیا اور خوب لعنتیں بھیجی۔ وہ شیطان پھر سے رونے پیٹنے لگا تو مجھے بھی اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اس سے پھر دوبارہ یہاں نہیں آنے کا پکا وعدہ لے کر چھوڑ دیا۔ صبح ہوتے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو ایک اعلان کرنے والا میرا نام لے کر اعلان کیے جا رہا تھا، معاذ کہاں ہے، معاذ کہاں ہے؟ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ضرور آئے گا، یا معاذ تم ہوشیاری سے اس کی گھات میں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ میں تیسری رات جب اس کی گھات میں تھا تو وہ شیطان پھر سے آ دھمکا۔ میں نے بھی پھر سے اسے جا پکڑا اور کڑک کر کہا، اے خبیث مکار، اللہ کے مخالف، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہاں پھر کبھی نہیں آئے گا، پھر تو آج پھر سے آ مرا۔ تیسری بار تو یہاں آیا ہے، آج تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے ہی جاؤں گا۔ میرے تیور دیکھ کر وہ خبیث شیطان بری طرح گھبرا گیا، روتے پیٹتے ہوئے بولا، میں بھی ایک گھر پریوار والا شیطان ہوں، میرے بھی بال بچے ہیں، میں ملک شام کی ایک جگہ نصیبین سے یہاں آتا ہوں، مجھے آپ کی ان کھجوروں کے علاوہ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا، اگر مل جاتا تو میں یہاں بالکل بھی نہیں آتا۔ پہلے ہم شیطان اپنے اپنے گھر پریوالوں کے ساتھ آپ کے اسی شہر میں رہتے تھے، لیکن جب کہ آپ کے حضور اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان پر 2 آیتیں ایسی اتاری گئی ہیں جن سے ہمارا یہاں رہنا ممکن نہیں تھا،
لہٰذا ہمیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور ہم سب شیطانوں نے اپنی رہائش یعنی رہنے کی جگہ نصیبین میں بنا لی ہے۔ اگر آپ مجھے آج رہا کر دو گے تو میں آپ کو 2 بڑے کام کی آیتیں بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا کیا ہے وہ آیتیں؟ اس پر وہ شیطان بولا کیا آپ مجھے رہا کر دو گے؟ میں نے کہا پہلے وہ 2 آیتیں بتا۔ شیطان بولا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول تک پڑھ لیا کرو۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں 3 دنوں تک شیطان بالکل نہیں آ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے رہا کر دیا اور سارے ماجرے کی کارگزاری یعنی رپورٹ دینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا۔ وہاں میرے نام کو پکارا جا رہا تھا، معاذ بن جبل کہاں ہے؟ جب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے شیطان قیدی کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے سارا واقعہ سنا کر عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے مجھے 2 آیتیں بھی بتائی ہیں جس کو پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو وہ شیطان مکار، جھوٹا اور خبیث ہے، لیکن اس بار اس نے تم سے سچ بولا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر میں ان 2 آیتوں کو پڑھنے لگا تو میں نے پایا کہ کھجوریں کم ہونا بند ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب وہ شیطان انہیں چرانے نہیں آیا تھا۔ دوستو، ایسی دلچسپ واقعات اور قصوں کو سننے کے لیے اس چینل ذکر الدین ہندی کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ میں ہمیں سجھاؤ بھی دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔